ویلکم بیک عزیزان گرامی، ہم سورہ مومنون کر رہے ہیں، آیت 18 تک کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، پھر ہم نے اگائے تمہارے لیے، بِہِ اس پانی سے، جنات باغات، من نخیل کھجور کے، وعناب اور انگوروں کے، لکم فیہا فواکہ تمہارے لیے ان باغات میں پھل ہیں، کثیرۃ بہت سارے، ومنہا تاکلون اور تم ان میں سے کھاتے ہو، وشجرۃ اور درخت ہے، تخرج جو نکالتا ہے، من طور سیناء جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، تنبت اگاتا ہے، بالدہن تیل بھی، والصبغ للآکلین اور سالن بھی۔ یہاں اس سے پہلے پانی کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور مقدار کے مطابق کتنا چاہیے ہوگا انسانوں کو، جانوروں کو، پودوں کو، اس کے مطابق۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو لے جانے میں، برباد کرنے میں، چلا دینے میں، جو پانی ٹھہرایا ہوا ہے اس کو چلنے کا بھی حکم دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پانی کو کڑوا بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان اور زمین کی بجائے اس پانی کو پہاڑوں پر بھی برسا سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جانوروں اور چرند پرند کو نہ پلانا چاہتا تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر لوگ زکوٰۃ نہ دیں، لوگ زکوٰۃ سے ہاتھ روک لیں تو اللہ پانی برسانا بند کر دے، اور اگر کسی جگہ جانور اور چرند پرند نہ ہوں تو انسان کو ایک بوند پانی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے اگاتے ہیں اس زمین میں ڈھیروں ڈھیر باغات، کھجور اور انگوروں کے علاوہ بھی بہت سارے پھل ہیں جن میں سے آپ کھاتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ایک درخت اگاتا ہے، وہ درخت جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس ایریا میں وہ درخت اگتا ہے، اور اس درخت میں اللہ تعالیٰ اگاتا ہے وہ پھل جو تیل دیتا ہے، اور وہ پھل بطور سبزی کے بھی پکتا ہے، تم اسے سالن کے طور سے بھی کھاتے ہو اور تم اس کا تیل بھی بناتے ہو۔ اب یہ پھل کون سا ہے؟ زیتون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا نام نہیں لیا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ درخت، وہ زیتون جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، وہ کھانے والوں کے لیے تیل کے طور سے بھی استعمال ہوتا ہے، سالن کے طور سے بھی اللہ تعالیٰ اسے اگاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے تو مویشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سامان عبرت رکھا ہے۔ نُسْقِيكُمْ، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما جو کچھ فی بطونہا ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے اس میں منافع، نفع کی باتیں ہیں، کثیرۃ بہت ساری، ومنہا تاکلون اور تم اس میں کھاتے بھی ہو، وعلیہا اور اس کے اوپر، وعلی الفلک اور کشتی کے اوپر، تحملون تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ بہت سارے جانور سواری کے طور سے استعمال ہوتے ہیں، بہت سارے جانور ان کی اون، ان کی کھال لباس کے لیے استعمال ہوتی ہے، بہت سارے جانور آپ محض اس کو جنگ کے لیے پالتے ہیں، بہت سارے جانور ایسے ہیں جن میں آپ کو نفع ہی نفع ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ۔ بہت سارے جانور آپ کو دودھ پلاتے ہیں، بہت سارے جانور ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن سواری کے طور سے عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی سامان عبرت تمہارے لیے بناتا ہے۔ یہ دودھ جو ہے، گوبر اور خون، اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے وہ رگ رکھی ہے جس میں سے دودھ نکالتا ہے۔ یہ نشانی ہے اللہ کی، اور کتنا پاکیزہ مشروب جو ہے وہ کس جگہ سے، کس طریقے سے وہ پیدا فرما رہا ہے، یہ اس کی شان ہے اور اس کی نشانی ہے۔ اور ہر جانور میں کوئی نہ کوئی نفع اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے، اور گوشت کھاتے ہو تم اس کا، اس سے تمہارے گوشت بنتا ہے، تمہاری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور بلا شبہ ہم نے نوح کو بھیجا، إِلَىٰ قَوْمِهِ اس کی قوم کی طرف، فقالا تو اس نے کہا، یا قومی
اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ، تو سرداروں نے کہا، الذین کفروا، جو کافر تھے، من قومہ، ان کی قوم کے، ما ھذا، یہ کیا ہے، الا بشر مثلکم، سوائے تمہاری طرح کا انسان ہی تو ہے، یرید، وہ چاہتا ہے، ان یتفضل علیکم، کہ تم پر اسے فضیلت حاصل ہو جائے، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو آسمان سے فرشتے ضرور نازل کرتا، ما سمعنا بہذا، ہم نے پہلے تو نہیں سنا اس کے بارے میں، فی آبائنا الاولین، اپنے باپ داداؤں سے ہم نے ایسی تو کوئی بات نہیں سنی، ان ہوا، اس کے سوا، الا رجل بہ، یہ ایک آدمی ہی تو ہے، اس کے سوا اور تو یہ کوئی خاص چیز اس میں نہیں ہے، جنتن، جسے جنون لاحق ہے، فتربصوا، تھوڑا انتظار کرو، بہ حتی حین، ایک وقت تک۔ حضرت نوح کی قوم کی طرف حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو حضرت نوح نے انہیں دعوت دی، توحید کی، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا، یہ ہماری طرح کے ایک آدمی ہی تو ہے، یہ کیا چاہ رہا ہے، یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے، کوئی ہم سے اوپر مقام حاصل کرنے کے لیے، زیادہ عزت حاصل کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ رچا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں اس طرح سے بتا رہا ہے، ہم میں سے الگ ہو کر ایک خاص الگ بات کس لیے کر رہا ہے۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی پیغام دینا ہوتا تو فرشتے کیوں نہیں بھیج دیے؟ آج سے پہلے ہم نے اپنے باپ دادا سے تو کبھی نہیں سنا کہ کوئی انسان ہماری طرح کا آدمی ایک مرد ہوگا اور کھڑا ہو جائے گا اور آ کر یہ کہہ دے گا کہ ہم سب جو اب تک کرتے آئے وہ سب غلط ہے، ہمارے جو ڈھیر سارے معبود ہیں وہ سب غلط ہے، ایک اکیلا اللہ ہے، اس کی عبادت شروع کر دیں۔ آج تک تو ایسا نہیں سنا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہے، لہٰذا ایک وقت تک یا تھوڑا سا انتظار کرو، دیکھو ہوتا کیا ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے جا رہے ہیں، یہی کا یہی آپ کی قوم آپ کے لیے کہتی ہے۔ جب آپ کی قوم آپ کے لیے کہتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھی ہوتے ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں پچھلے انبیاء اور رسولوں کے واقعات سناتے ہیں کہ نہ تو آپ پہلے ہیں اور نہ آپ اس بات کو سننے والے آخری ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان سب کو ان کی قوموں نے اس سے بھی زیادہ ستایا جو آپ کی قوم آپ کو ستا رہی ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو حضرت نوح نے کہا اے اللہ میری مدد کر، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ فاوحینا الیہ، تو ہم نے ان کی طرف وحی کی، ان اصنع الفلک، کہ آپ ایک کشتی بنائیے، بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہماری وحی کے ذریعے، یعنی آپ کشتی بنائیں، ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو وحی کرتے جائیں گے کہ کشتی بنائی کیسے جاتی ہے۔ اور یہ پہلی بار اس کائنات میں کشتی نام کی چیز بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے اتار کے سامان حضرت نوح کو فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے حضرت نوح کی مدد فرمائی کہ یہ کشتی بنائی کیسے جائے گی، اور وہ سب سے مضبوط کشتی ہے جو حضرت نوح کی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے خود بنوائی حضرت نوح سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم آ جائے، وَفَارَتْ تنور، اور جب تنور ابل پڑے، فَاسْلُكْ فِيهَا، تو تم ایسا کرنا کہ سوار کر لینا اس کشتی میں، من کل زوجین، ہر ایک، جیسے جانور ہے ہر ایک چیز کے دو نر دو مادہ، تو ہر ایک جوڑے کے، ہر جوڑے میں سے دو دو جوڑے تم لے لینا، وہ اہلکا، اور پھر ہلاک کر دیا، الا، سوائے، من سبق علیہ القول منہم، ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جن کے بارے میں حکم آ چکا تھا ان کو بچایا، ان کے لیے کہہ دیا، باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت نوح کے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں بھی کشتی میں سوار کر لو، اور باقی جتنے بھی جانور بھی ہیں اور جو بھی پرندے بھی ہیں ہر ایک کے جوڑے دو دو اس میں اپنی کشتی میں رکھ لو۔ یعنی وہ کتنی بڑی کشتی ہوگی جس میں حضرت نوح کے ساتھ ان کے گھر والے بھی ہیں، ان کے حواریون بھی ہیں،
اور اتنے زیادہ جانور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس میں سوار کرا دیا۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ، اور پھر باقی جتنے تھے اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں پہلے ہی کال آ چکا تھا ان کو ہلاک کر دیا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور دیکھنا مجھ سے بات نہ کرنا، فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے چکے تھے اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ انہیں بتا چکے تھے، اور خود حضرت نوح کو بھی معلوم تھا کہ کون کون ظالم اور نافرمان ہیں۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور وہ ڈوب جائیں گے، وہ غرق ہو کر رہیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، اور پھر جب آپ سوار ہو چکے ہیں، أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، آپ بھی اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی کے اوپر، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے گا، الحمد للہ الذی، میں شکر ادا کرتا ہوں، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی جس نے نجانا، ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ وقل، اور پھر یہ کہنا، ربی، اے میرے رب، انزلنی منزلا مبارکا، تو مجھے اتارنا جہاں پر بھی تو اتارے بابرکت، وانت خیر المنزلین، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، وان کنا لمبتلین، اور بلا شبہ ہم آزمانے والے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کچھ دنوں کے بعد یہی دعا کرنی تھی اور ہجرت کر کے وہاں سے جانا تھا، اور حضرت نوح کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور یہ دعا بھی سکھائی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو اتارے گا وہاں آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ جہاں جا کر اللہ تعالیٰ آپ کی کشتی روک دے گا وہاں آپ یہ دعا کر کے کشتی سے اتر جائیے گا۔ ثم، پھر، انشأنا من بعدہم، ہم نے پیدا کی ان کے بعد، قرنًا آخرین، دوسری قوم، دوسری امت۔ فارسلنا فیہم، پھر ہم نے ان میں بھیجے، رسولا منہم، انہی میں سے، اسی قوم میں سے رسول، ان اعبدوا اللہ، تاکہ وہ تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اور تمہارے پاس پھر اور قوم پیدا کی حضرت نوح کے بعد۔ حضرت نوح جن لوگوں کو لے کر گئے تھے، پھر ایک قوم اللہ تعالیٰ نے اور بنائی، پھر اسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے اور رسول بنائے، پھر ان رسول نے بھی یہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی ہستی نہیں ہے، افلا تتقون، کیا ڈرتے نہیں اللہ سے۔ وقال الملأ من قومہ، اور کہا ان سرداروں نے ان کی قوم میں سے، الذین کفروا، جو کافر تھے، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بلقاء الآخرۃ، آخرت میں اللہ سے ملاقات کو، وَأَتْرَفْنَاهُمْ، ہم نے انہیں خوشحالی دی تھی، فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں، ما ھذا الا بشر مثلکم، تو وہ کہنے لگے یہ کیا تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے، یاکل مما تاکلون، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور اسی میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اور اگر تم نے اطاعت کی، بشر مثلکم، اپنے جیسے ہی ایک انسان کی، انکم اذا لخاسرون، اس صورت میں تم تو گھاٹے والے ہو گئے۔ ایعدکم، کیا وہ تم سے وعدہ دیتا ہے تمہیں، انکم اذا متم، کہ اگر تم مر جاؤ، وکنتم ترابا، اور تم مٹی مٹی ہو جاؤ، وعظاما، اور ہڈیاں تمہاری چورا ہو جائیں، انکم مخرجون، تو تم زندہ نکالے جاؤ گے۔ ہیہات ہیہات، یہ کیا بڑی فضول بات ہے، لما توعدون، جس کے لیے تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے، بڑی دور ہے یہ بات، ناممکن ہے، فضول بات ہے۔ ان ہی الا حیاتنا، بے شک ہماری یہ زندگی جس میں ہم جیتے ہیں، وہ نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ قوم غرق کر دی، اللہ تعالیٰ نے اور قوم پیدا کی۔ اب اس قوم میں بھی انہی میں سے رسول پیدا کیے، اب وہ رسول بھی وہی پیغام دے رہے ہیں جو ہر رسول دیا کرتے ہیں، توحید کا۔ اور ان کی قوم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرح کا ایک انسان ہے، اس انسان کی ہم اطاعت کیوں کریں، ہم جیسے کھاتے ہیں، جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ یہ کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں وہ یہ پیتے ہیں، اور اگر ایک انسان کی اطاعت کے پیچھے لگ گئے
تو پھر تو بڑا نقصان ہو گیا۔ کیا یہ بات کر رہے ہیں، کیا وعدہ کر رہے ہیں، کیا وعدہ دلا رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں چورا ہو جائیں گی، ہم مٹی میں مٹی ہو کے مل جائیں گے تو ہم دوبارہ نکالے جائیں گے۔ یعنی یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کیا بات ہے یہ، ہیہات لما توعدون، دور ہے، دور کرو، چھوڑو، یہ کیا وعدے ہو رہے ہیں، کیسی بات ہو رہی ہے، بربادی، تباہی، یعنی ہر قسم کی نفرت، غصہ اور طنز اور مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہماری زندگی 4 دن کی، جیسے ہم اردو میں سنتے ہیں، شروع سے سنتے آ رہے ہیں، 4 دن کی زندگی ہے، ہماری وہی زندگی ہے جو ہم یہاں جی لیں، اور جب ہم مریں گے کوئی نہیں اٹھ رہا دوبارہ، بس جو جی لیا، جو کھا پی لیا، نہ کوئی دوبارہ حساب ہوگا، نہ کوئی دوبارہ اٹھے گا۔ ان ہوا الا رجل، یہ ایک آدمی ہے، رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ تو وہ آدمی ہے جس نے خود اللہ پہ جھوٹ گڑھا ہے، وما نحن لہ بمؤمنین، ہم اس پر کوئی ایمان نہیں لائیں گے، ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ پر کیا جھوٹ گھڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت لائے گا، کیونکہ ان کو تکلیف کس بات کی ہوئی، کس بات کا انکار کیا تھا اس قوم نے، آخرت کا۔ غصہ انہیں آخرت پر ہے کہ یہ سارے کا سارا اعمال کا دار و مدار اس حساب کتاب سے اور یہ حساب کتاب کے آئیڈیا سے ہی بدل جاتا ہے۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی، یہ رسول تو خود اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیا گھڑ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر ہمیں کھڑا کر دے گا، پھر ہم سے حساب لے گا، یہ ایمان لانے والی بات ہی نہیں ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اب اس رسول نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب تو میری مدد فرما، اس لیے کہ یہ تو مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عما قلیل، بلا شبہ تھوڑی مدت میں، لیصبحن نادمین، وہ اپنے کیے پہ ضرور نادم ہوں گے۔ فاخذتهم الصیحۃ، تو پھر انہیں ایک بہت اونچی آواز، ایسے چنگھاڑنے کی آواز، چیخ کی آواز نے پکڑ لیا، عذاب آ گیا، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ فجعلناہم غثاء، پھر ہم نے انہیں خس و خاشاک کر دیا، مٹی میں مٹی کر دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو ظالم لوگوں کے لیے بہت دوری ہے۔ دوری کس چیز سے؟ اللہ کی رحمت سے۔ ظالم لوگ بہت برباد ہو گئے، بعد میں جا پڑے، بہت دور نکل گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہٹ گئے۔ ثم پھر انشأنا، ہم نے پیدا کی، من بعدہم، ان کے بعد، قروناً، اور امتیں، قرن ایک ہوا، قروناً زیادہ امتیں، زیادہ قومیں، آخرین دوسری، ما تسبق من امت، کوئی نہیں نکل سکتی امت، کوئی اجلہا، اپنے وقت مقررہ سے، وما یستاخرون، اور نہ ہی کوئی تاخیر ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں نکل سکتی اور نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے ایک کے بعد ایک، ہم بھیجتے رہے رسول ایک کے بعد ایک، پے در پے۔ کلما جاء امتن، پھر جب بھی کسی امت میں رسولھا، اس کا رسول آیا، کذبوہ، وہ امت اس رسول کو جھٹلاتی رہی۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، تو پھر ہم ایک کے بعد ایک، ایک کے پیچھے ایک دوسری قوم کو ہم بھی ہلاک کرتے رہے۔ وجعلناہم احادیث، اور ہم انہیں فسانے بناتے چلے گئے، اس قوم کو ہسٹری بنا دیا۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، چنانچہ ان لوگوں کے لیے بہت دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ، پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا، واخاہ ہارون، اور پھر ہم نے ان کے بھائی ہارون کو بھیجا، بآیاتنا، اپنی آیات دے کر، وسلطان مبین، اور کھلی دلیلیں دے کر، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاستکبروا، تو انہوں نے بھی غرور کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ تھے ہی بہت سرکش لوگ۔ فقالوا، تو وہ کہنے لگے، انؤمن لبشرین مثلنا، کہ ہم ایمان لے آئیں اپنے ہی جیسے 2 انسانوں پر، وقومہما لنا عابدون،
اور یہ دو انسان بھی وہ ہیں کہ جن کی قوم ہماری غلام ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، پھر ان دونوں کو جھٹلایا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور وہ ہلاک شدگان میں سے وہ قوم بھی ہو گئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، وجعلنا، اور ہم نے بنایا ابن مریم، مریم کے بیٹے، و امہ، اور اس کی ماں کو، آیتن، نشانی، و آویناہما، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، الی ربوۃ، ایک اونچی جگہ پر، ذات قرار و معین، ایک سکون والی اور جہاں چشمے جاری تھے اور اونچی بلند جگہ تھی۔ ہم نے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں مریم کو ایک عظیم نشانی بنا کر بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کے لیے دیا، اور اس جگہ پہ دیا جو بہت بلند تھی اور اس کے نیچے چشمے بہہ رہے تھے اور بہت سکون والی جگہ تھی۔ یا ایھا الرسل، فرمایا اے رسولو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک تمہارا یہ دین ہے، امتًا واحدۃ، ایک ہی دین، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، صرف مجھ سے ڈرو۔ یہاں پر یہ طے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو ایک ہی پیغام دیا ہے۔ یہاں پہ تمام رسولوں سے فرمایا پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، نیک اعمال کرو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور یہ دین تمہارا ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا ایک ہی رب ہوں، اور لہٰذا میرے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ فتقطعوا، تو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، امرہم، انہوں نے اپنے معاملے کو، بینہم، آپس میں، زبرا، ہر فرقے نے کیا کیا، اپنا معاملہ، اپنا دین آپس میں تفرقہ بازی، اختلاف کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر فرقے کے پاس جو بھی تھا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، وہ جو بھی گروپ تھا، جو بھی فرقہ تھا، اپنے اپنے اس پر، فرقے پر، اپنے اپنے ٹکڑے کیے ہوئے دین پر بہت شاداں اور فرحاں ہے، بہت خوش ہے۔ فذرہم، تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے، فی غمرتہم، ان کے غفلت میں، ان کی حتی حین، ایک مقررہ وقت تک۔ ایحسبون، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، انما نمدہم، کہ ہم جو انہیں بڑھا رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، بہ من مال و بنین، ہم جو ان کو مال و دولت میں اضافہ دیے جا رہے ہیں، نسارع لہم، ہم جلدی کر رہے ہیں، فی الخیرات، ان کی بھلائیوں میں، بل لا یشعرون، نہیں، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے، اصل حقیقت سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام رسولوں کو کہ ایک ہی دین پر آئیں، تمام رسولوں نے ایک ہی دین اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا خود بھی عمل کیا اور پھیلایا بھی۔ پھر لوگوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پہ خوش ہے۔ چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہی کی غفلت میں پڑا رہنے دیں اور چھوڑ دیں۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک یہ جو مال و دولت اور اولاد ہم انہیں دیے جا رہے ہیں اور اس میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہم بہت جلدی ان کو بھلائی میں پورا کر دینا چاہ رہے ہیں، ہم ان کو نیکی کا بدلہ دے رہے ہیں؟ نہیں، انہیں بہت غلط فہمی ہے، اصل حقیقت کا یہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پچھلے تمام واقعات، تمام انبیاء کے، تمام قوموں کے سنانے کے بعد یہ فرما رہے ہیں، جو پیغام آپ کا ہے پچھلے تمام رسولوں کا یہی تھا، اور جو قوم آپ کی جو کر رہی ہے پچھلی ساری قومیں بھی کم و بیش اسی طرح کرتی چلی آئیں، اور جو آپ کی قوم بہت فخر میں ہے کہ اللہ انہیں بہت بڑھا رہا ہے اولاد میں، مال میں، تو اگر اللہ تعالیٰ ان سے خفا ہوتا تو اللہ کا غضب نازل ہو جاتا۔ تو انہیں بتا دیجئے کہ یہ شعور نہیں رکھتے، یہ نہ سمجھیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھلائیاں دے رہا ہے ان کی نیکیوں کے بدلے میں، ایمان لانے کے بدلے میں، یا نبی کو نعوذ باللہ جھٹلانے کے بدلے میں ان کو اللہ تعالیٰ نوازے گا، انہیں سمجھ نہیں ہے، حقیقت کا، اصل کا انہیں پتہ نہیں ہے۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں عزیزان گرامی، پھر شروع کریں گے۔